दूसरा सलातीन 5वां बाब 20वीं आयत से। दूसरा सलातीन 5 20वीं आयत से पढ़ता हूँ। लेकिन उस मर्द खुदा एलिशा के खादिम जहाजी ने सोचा, मेरे आका ने अरामी नामान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। सो जहाजी नामान के पीछे चला। जब नामान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो ज़रा 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किंतार ले, और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 किंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़ों कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले, और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वे चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ न था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और पाकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नामान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए लगा रहेगा। और वो वर्षा सफ़ेद कोड़ी होकर एलिशा के सामने से वहां से हमेशा के लिए चला गया। गुजरी हुई बातें गौर से सुने। नामान मुल्क के आराम का नायक है और खुदा ही है जो उसको क़ुव्वत बख्शता था, और फतह देने वाले खुदा को भूलकर उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर की वजह से नामान को कोढ़ की बीमारी ने पकड़ा, और उस नामान के घर में एक छोटी लड़की जो बनी इसराइल से थी, वो छोटी लड़की कोढ़ से परेशान नामान को देखकर उसकी बीवी से कहती है, माँ, नामान शिमरोन में रहने वाले खुदा के खादिम के पास जाने से ठीक हो जाएगा। हमारा खुदावंद शिफा देने वाला खुदा है, आप जाइए, उनसे जाने के लिए कहिए। ऐसा कहकर वो छोटी लड़की खुदा के मुतालिक उसको खुशखबरी जहां काम करती थी उन लोगों को उसने बताया। फिर से याद दिलाता हूं, आप जहां पर काम करते हैं वहां पर खुदा के लिए आप गवाही बताएं। आप जब किसानी का काम करते हैं तो फिजूल की बातें मत कीजिए। उस हफ्ते पासवान ने जो आपको खुदा का कलाम बताया है, उस कलाम को खेत में काम करते वक्त दूसरे को बताइए। हमारी कलीसिया के पासवान ने एक अच्छा कलाम बताया है, और उस कलाम की मार्फत हमारा ईमान मुकम्मल हुआ है। और खुदा के मुतालिक बातें करें, कलाम के मुतालिक बातें करें। और वो छोटी लड़की नामान से, नामान की बीबी से खुदा के बारे में और खुदा के खादिमों के बारे में बातें की, तो नामान ने उस लड़की पर यकीन करके, और खुदा के खादिम ने उससे कहा, तुम जाकर 7 बार यरदन में डुबकी लगाओ, और ऐसा कहलाकर गेहजी को भेजा। और जहाजी की बात सुनकर नामान थोड़ा तकब्बुर से भर गया था, लेकिन आखिर में अपने आप को हलीम बनाकर जाकर 7 बार डूबा। गौर से सुनिए, जिस्मानी चंगाई तो चाहिए, सब चाहते हैं। जिस्म को अगर तंदुरुस्त होना है तो पहले एक काम होना है। क्या है वो? नामान को कोढ़ होने की पहली वजह है उसके दिल में रहने वाला तकब्बुर, और खुदा उसको फतह देने पर, खुदा उसका मर्तबा बढ़ाने पर, उसको इज्जत देने पर खुदा को भूल गया। आपके कामों पर बरकत मिली है क्या? खेत के कामों में, किसान में, घर में और आपकी मुलाजमत में? तो फिर खुदा के सामने अपने आप को बहुत झुकाकर उसका शुक्रगुजार बनकर रहें।
آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کی پڑھائی کی وجہ سے، آپ کی ملازمت کی وجہ سے، آپ کی بہت خوبصورت کار کی وجہ اور آپ کے کپڑوں کی وجہ سے، آپ کے گھر کی وجہ سے اور تجارت میں ملے فائدے کی وجہ سے تکبر کرنے سے خدا کا کلام کہتا ہے ناش ہونے سے پہلے تکبر آ جائے گا۔ خبردار، آپ کا تکبر آپ کا ناش کر دے گا۔ اس دن نعمان کا غرور اس کی زندگی میں کوڑھ لے آیا، لیکن شومرون میں خدا کے خادم کے پاس جانے پر خدا نے پہلے سے ہی اپنے خادم کو بتا دیا تھا نعمان کی اصلی بیماری اس کے کوڑھ کی بیماری نہیں ہے تو کیا ہے؟ بیماری اس کے اندر ہے۔ کیا ہے بیماری؟ بہت غرور کرتا ہے، پہلے وہ ٹھیک ہونا ہے۔ غرور کم ہونے پر ہی اس کا جسم ٹھیک ہوگا۔ اس لیے تم جا کر اس سے ملنا مت، اس کے لیے دعا مت کرنا، پہلے غرور ٹوٹنا چاہیے اور اپنے خادم کو بھیجنا، وہ جا کر بتائے گا۔ 7 بار ڈبکی لگانے گیجی نے آ کر کہا میرے خدا کے خادم نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یردن میں 7 بار ڈبکی لگانے کے لیے کہا ہے۔ جسم جل اٹھا۔ کیا میں آرام کے لشکر کا صوبیدار اس رتھ میں آیا ہوں میں، اور تمہارا مالک میرے پاس آ کر جہاں بیماری ہے وہاں ہاتھ رکھ کر اچھا کرے گا؟ سوچا، غور سے اس کو سنیں، اس بات پر سمجھیں۔ بہت سارے خادم ایک بات کہتے رہتے ہیں، آپ کے جہاں پر بیماری ہے وہاں ہاتھ رکھیں۔ ان باتوں پر غور کریں کہ انسان کو طرح طرح کی بیماری ہوتی ہیں۔ جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھو، یہ کہنا، آپ ہی بتائیے کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ تھوڑا اپنے ضمیر کا استعمال کریں۔ اور انسان کو طرح طرح کی بیماریاں جسم کے الگ الگ حصوں میں ہیں، اور جہاں بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھنا وہ بھی سب کے سامنے ٹھیک ہے کیا؟ اور کیوں خدا کے کچھ خادم لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ حقیقت میں جہاں پر بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھنا یہ کہاں کا ہے جانتے ہیں؟ یہ خدا کے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ملک آرام کا، اس کا مطلب دوسرے طبقوں سے بھرا ہوا اور نعمان کی لائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ کون لایا ہے؟ نعمان کہتا ہے مجھے جہاں بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھے گا۔ یہ سوچا، یہ غلط بات۔ افسوس ہے آج خادم جو کلام میں لکھا ہے ان باتوں کو نہ سمجھ کر اور جیسے موقع ملتا ویسی بات کریں، جو منہ میں آتا وہی بات کر رہے ہیں۔ غور کریں، سمجھیں، جہاں پر بیماری ہے وہاں پر ہاتھ رکھے گا۔ یہ سوچا، کیا تمہارا خادم مجھ سے نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تم سے کہا ہے جا کر 7 بار ڈوبنے کو کہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دیش میں ندیاں نہیں ہیں کیا؟ میں وہاں پر غسل نہیں کر سکتا؟ اور ایسا کہہ کر وہ اپنے تکبر سے جھومنے لگا۔ کیا ملا بتائیے؟ کیا فائدہ ہوا بتائیے؟ رتھ پر چڑھ گیا، جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تم لشکر کے سردار تو ہو لیکن تمہارے پاس دماغ نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا تم سے؟ جا کر 7 بار غسل کرنے کہا ہے، کر سکتے ہو نا؟ تھوڑا جھک سکتے ہو نا؟ اسی غرور کی وجہ سے تو تم بیمار ہوئے ہو، اور تھوڑا سا آپ جھک جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے اور کوئی بھاری کام آپ کو بتایا جاتا تو کیا نہیں کرتے؟ کیا کہا ہے؟ 7 بار غسل کرنے کہا ہے، اور بیمار آ کر بیماری کے ساتھ ہی جاؤ گے؟ تھوڑا جھک سکتے ہو نا؟ اور میں معلوم کرتا ہوں پہلے اس نعمان میں کیا ٹھیک ہونا چاہیے، بتائیں گے کیا؟ دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہے کیا آج بیماریوں کے ساتھ تکلیفوں مصیبتوں میں؟ ہے کیا لا علاج بیماریوں میں؟ تو سنیے، سب سے پہلے خدا سے مانگیں گے، خدا ہو سکتا ہے میرے دل میں کوئی بیماری ہو، میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی گناہ اور کوئی بری باتیں چھپی ہوں، اسے پہلے آپ دور کر دیجیے۔ اس دن نعمان کی زندگی میں رہنے والا وہ دل کا مرض اس کے جسم کو ٹھیک نہ کر سکا۔ آج بہت سارے لوگ دل کے متعلق بات نہیں کرتے، دل میں رہنے والے گناہوں کے لیے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، اور گناہ کے سبب سے آنے والی اس موت کے وشے بات نہیں کرتے، اور اس موت کے بعد انسان کو ملنے والی دوزخ کے متعلق بات نہیں کرتے۔ تو پھر کس کے لیے؟ سر درد کے لیے، پیٹ درد کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہائے فریسی، برتن کو اوپر سے کیوں دھوتے ہو؟ خدا نے کیسے دھونے کے لیے بولا ہے؟ برتن کے اندر دھو، اس کو اندر سے دھو، یہ خدا نے فرمایا ہے۔ اس روح کو دھونے والا برتن یہ جسم ہے۔
آج بہت سے معاملوں میں بہت سارے لوگ اس جسم کو دھونے کے لیے نکل پڑے ہیں، لیکن ان کے دل میں بڑی بیماریاں بھری ہوئی ہیں۔ خدا کے خادم یرمایہ نے فرمایا، من تمام بری باتوں سے لا علاج مرض سے بھرا ہے۔ آپ کا دل آج چھل کپٹ سے بھرا ہوا ہے، جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، بے حیائی سے بھرا ہوا ہے، چھل اور کپٹ سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایسی زندگی جینے والے آپ لوگوں سے آج خدا بات کر رہا ہے، یہ جان لو آپ کا دل چھل کپٹ سے بھرا ہوا ہے۔ جانے گا کون؟ اس دن گہجی نعمان کے پاس جا کر کہتا ہے۔ نعمان پہلے تو ہلنے لگا، نہیں جاؤں گا کہا، لیکن سمجھ لیا اس بیماری کے ساتھ واپس جانے سے اچھا ہے حلیم ہو کر یردن میں غسل کرنا ہی صحیح ہے۔ ایک بار ڈوبا، شفا نہیں ملی، دوسری بار بھی ڈوبا، شفا نہیں ملی، پانچویں بار بھی ڈوبا، شفا نہیں ملی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ خدا کے کلام کو پوری ریتی سے مانیں گے تبھی اپنی زندگی میں خدا کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور آدھا آدھا خدا کی باتوں کو سننا، آدھا آدھا خدا کے ساتھ چلنا، آدھا خدا کے لیے، آدھا دنیا کے لیے، آدھا پاکیزگی سے، آدھا گندگی سے، آدھا روحانیت سے اور آدھا بچا ہوا دنیا کی طرح آپ جینے سے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ آج بہت سے لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہے، اور خدا کے ہیکل میں آنے پر وہ فرشتہ بن جاتے ہیں، اور خدا کے ہیکل کے باہر جا کر وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ حضرت مسیح نے فرمایا، یا تو تم گرم ہو جاؤ یا ٹھنڈے رہو، گنگنا ہو جاؤ گے میں تمہیں اپنے منہ سے اگل دوں گا۔ ہے کہ آج ہمارے درمیان گنگنی زندگی جینے والے؟ آپ ایسے گناہ گار بھی نہیں ہیں تو اتنے پاک بھی نہیں ہیں، بیچ میں ہیں۔ پوری طرح سے خدا کے ساتھ چل کر اپنی پرانی زندگی کو نہیں چھوڑا، اور ایسا کہہ کر خدا کو چھوڑ کر پوری طرح سے گناہ میں بھی نہیں جی رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہو کر جی رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی میں اتنی تکلیفیں اور اتنے نقصان، اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں۔ آج ایک حقیقت کو جانیں گے، کیا ہے وہ؟ پوری طرح سے خدا کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کو دے دینے سے، پوری طرح سے اپنی زندگی کو خدا کو دینے سے بہتر ہے آپ درجی کے پاس جاتے ہیں۔ ایک قمیض سلانے کے لیے 2.5 میٹر کپڑا چاہیے۔ درزی کے پاس جا کر قمیض کا 2.5 میٹر کپڑا دینے سے وہ سلتا ہے۔ ایسا نہ کرتے ہوئے، بھائی سنو، تم بہت پرانے درزی ہو اس لیے آج 1 میٹر دوں گا، 1 ہفتے کے بعد پھر 1 میٹر دوں گا، اس کے بعد آدھا میٹر دوں گا، یہ تینوں ملا کر تم سل دو۔ سلے گا کیا؟ سلے گا؟ وہ آپ سے کہے گا، اگر آپ کو ایک خوبصورت قمیض چاہیے تو اس قمیض کا پورا کپڑا میرے ہاتھ میں لا کر دو، خوبصورت اور اچھی قمیض میں تمہیں سل کر دوں گا۔ میرا خداوند فرماتا ہے، میں تیری زندگی کو سدھار دوں گا، بہتر طریقے سے بدل دوں گا، اپنی زندگی کو پورے طریقے سے میرے ہاتھوں میں دے دے، میں تجھے اپنا گواہ بنا کر کھڑا کر دوں گا۔ آج ہے کیا کوئی ہمارے بیچ میں اپنی زندگی کو میں پوری طرح سے اپنے خداوند کے ہاتھ میں آج سونپنے کی امید رکھنے والے؟ سنیے، نعمان پوری طرح سے خدا کے سپرد ہوا، اور 7 بار غسل کر کے اوپر آنے پر اس کا جسم ایک چھوٹے بالک کی مانند ہو گیا۔ پوری طرح سے اس نے شفا پائی، دل پاک ہونے سے اور جسم کے پاک ہونے پر، اور یہ جسم پھر روحانیت میں بنا رہتا ہے اس کے ٹھیک نہ ہونے پر بھی۔ دل پاک ہو گیا ہے، وہ ہر دن اب خدا کے ساتھ جیے گا۔ ابھی نعمان پاک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، خدا کے خادم کے پاس آ کر کہتا ہے، کتنے لاکھ کتنے کروڑ دینے سے میرا جسم اچھا ہوتا، آپ کی باتوں کو مانا اور میں پاک ہو گیا، کچھ چیزوں کو لایا ہے آپ لے لو۔ کہنے پر خدا کے خادم نے کہا، تمہاری چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، خدا ییشو مسیح کی باتیں جانتے ہیں، سیت میت ملا ہے اور سیت میت دو، تمہیں ایک بھی تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ اپنا تحفہ، تم لے جاؤ۔ کسی کو میں ملاقات دے کر کے ٹھیک ہوا ہوں ایسا بتانے کا موقع ہی نہ ملے۔ آج کے خادم تو بڑے عجیب ہو گئے ہیں، سر درد ہو تو 100 روپے، اور ٹی بی ہو تو 1000 روپے، اور اگر کینسر ہو تو 5000 روپے، اور دل کی بیماری ہو تو 10,000 روپے قیمت لگا کر دعا کر رہے ہیں۔ کتنی برائی ہے یہ! کس طرح سے آج کے خادم تیار ہوئے ہیں! یہ خادم نے مجھے
فون کر کے کسی کو خدا نے حیدرآباد میں شفا بخشنے کی قوت دی ہے؟ ہماری ایک بہن وہاں گئی تھی، کہا کہ آپ کی بیماری کا 10,000 روپیہ لگے گا۔ بھائی میرے پاس تو 5,000 روپے۔ اس نے کہا میں آدھی ہی دعا کروں گا۔ کیا ہے یہ؟ 5,000 روپے میں پوری دعا نہیں کروں گا، کینسر کے لیے دعا نہیں کروں گا، 10,000 روپے دینے پر دعا کروں گا۔ دعاؤں کو بھی بیچنے والے تیار ہو گئے ہیں۔ 91 میں خدا کی خدمت شروع کی، 2018ویں سال میں پہنچ گیا۔ 2005 میں کلوری ٹیمپل کو خدا کی مرضی کے مطابق تعمیر کیا گیا۔ اتنے سالوں میں کسی بھی دن اس ہاتھ سے کسی بھی شخص سے کچھ لینے کی ہمت میں نے نہیں کی۔ 2 لاکھ سے زیادہ ممبران کلوری ٹیمپل میں ہیں، ایک کے پاس بھی آج تک ہاتھ پھیلا کر کچھ نہیں مانگا۔ پچھلے 27 سالوں سے میں خدا کی خدمت میں ہوں اور کسی کے بھی سامنے ہاتھ پھیلا کر کچھ بھی نہیں مانگا۔ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں کلوری ٹیمپل میں آ کر دیجیے۔ آج بھی میں جہاں رہتا ہوں، میں جہاں پر رہتا ہوں اس رہنے کی جگہ میں کچھ لوگوں نے کچھ دینے کی مرضی کی۔ میں نے کہہ دیا آپ مجلس میں آ کر وہیں پر دیجیے، آپ وہیں پر دیجیے، اور اس کو کوشش کرنے پر، اور پاس میں بھائی بیٹھے ہیں ان کو دے دیجیے، یہ آفرنگ باکس میں ڈال دیں گے۔ آج ایک اچھی خدمت ہے اور خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں سب سے بڑی کلیسا ہے، اور ایک ہی بار میں اتنے لوگ آ کر کلام کو سنتے ہیں۔ آج تک ہمارے کلوری ٹیمپل میں نے کبھی بھی اپنی تنخواہ نہیں لی۔ اتنی خدمت کرنے کی وجہ پیسے کے لیے نہیں، خدا کے فضل سے بہت اچھی پڑھائی کیا، آندھرا میں پڑھا، تمل ناڈو میں پڑھا، کرناٹک میں پڑھا، کیرلا میں پڑھائی کی۔ 21 سال کی عمر میں کینیڈا میں کام ملا، اس کے بعد ملیشیا، سنگاپور، ان دیشوں میں بہت ساری نوکریاں میرے پیچھے پیچھے آئیں جن میں بہت سارا لاکھوں روپیہ مجھے ملتا۔ اس طرح سے بہت سارے موقع ملنے پر گھٹنوں پر بیٹھ کر اے خداوند مجھے کیا کرنا ہے۔ اونچی تعلیم دی، بہت سارے موقع مل رہے ہیں، لاکھوں کمانے کی باتیں آ رہی ہیں، میں کیا کروں اب بتائیے۔ خدا نے کہا لاکھوں کروڑوں کمانے سے بہتر ہے میں نے تمہیں خاص مقصد سے بلایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ روحوں کو بچانے کے لیے ہی میں نے تمہیں الگ کیا ہے، اور خدا کی ان باتوں کو مان کر روحوں کو بچانا ہے۔ اس بات کو زندگی میں رکھ کر، اپنی نوکریوں کو چھوڑ کر، خدا کے کلام کو ہاتھ میں لے کر، خداوند ہی دنیا کا نجات دینے والا ہے، گناہ گاروں کو پاک بنانے والا ایک ہی ہے، وہ خدا ہے۔ اس طرح سے اس دن سے آج تک میں ان باتوں کو بتاتا ہوں۔ اتنی خدمت کرنے پر بھی آج کے دن تک ایک چھوٹی سی زمین اپنے لیے نہیں خریدا، اور اتنی خدمات کو کرتے ہوئے آج تک میں نے اپنے لیے ایک گھر نہیں خریدا۔ آج کے دن تک خود کا گھر نہیں ہے، آج کے دن تک تھوڑی بھی زمین نہیں خریدی۔ کس لیے؟ میرے لیے ہمیشہ کی ایک جگہ تیار ہے۔ خدا میرے لیے ایک اچھی جگہ کو تیار کر رہا ہے، صرف میرے لیے نہیں، اس خدا کو ماننے والے ہر ایک اس شخص کے لیے۔ آج اتنی خدمت ہو رہی ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، کوئی مجھے کہیں سے پیسے بھیج رہا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں آتا ہے۔ پھر کون؟ آپ کے جیسے لوگ، خدا سے محبت کرنے والے لوگ میرے پیچھے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس خادم کی ہمت دیکھ کر، اور آج میرے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے اس طرح کی بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں۔ اس دن خدا کے خادم نے کہا نہیں چاہیے تمہارے تحفے، لے جاؤ۔ یہ سب گہجی دیکھ رہا تھا، اور گہجی نے دیکھ کر ہائے پاگل ہے خدا کا خادم، خدمات کی آڑ میں اس کو پیسہ کمانا نہیں آتا، اور رتھ میں آیا ہے، وہ چاندی لے کر آیا ہے، کپڑے لے کر آیا، آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایسا کہہ کر آہستہ سے گہجی نعمان کے پیچھے دوڑتا ہوا۔ جب وہ دوڑا جا رہا تھا تو نعمان نے رک کر کہا کیا ہوا، سب خیر تو ہے نا؟ ٹھیک ہے، پھر کیوں دوڑے آ رہے ہو؟ تب گہجی نے کہا ابھی خدا کے خادم کے 2 لوگ آئے ہیں، ان کو کپڑے چاہیے، ان کو چاندی چاہیے، خدا کے خادم نے مجھے بھیجا ہے۔ نعمان نے سوچا یہ ٹھیک ہوگا، حقیقت میں اس کو چاندی کی اور کپڑوں کی ضرورت ہوگی، اور نعمان نے اچھے من سے ٹھیک ہے ایک کام کرو،
2 गुना चांदी लेकर जाओ, 4 किंतार चांदी ले लो, कपड़े ले लो, और उठाना मुश्किल है क्या? अपने खादिमों को भेजता हूं कहकर उनको भेज दिया। सुनिए गेहजी, खुदा की खिदमत के नाम पर धोखा देकर, झूठ बोलकर तमाम चीजों को इकट्ठा किया, और कुछ नहीं जानता ऐसे आकर खुदा के खादिम के सामने खड़ा हुआ। और उसने गेहजी को देखा। गेहजी, क्या है कहिए, कहां से आ रहे हो? तब गेहजी ने बिना डरे खुदा की हुजूरी में और खुदा के खादिम से कहा, मैं कहीं नहीं गया, ऐसा कहा। और आज बड़ी जल्दी से 2 सबक मैं आपको बताने की उम्मीद रखता हूं। पहला, दिखावा मत करना। दिखावा मत करना। गेहजी दिखावा कर रहा है। जो करना था सब कर लिया, जो करना था सब कर चुका, जो छिपाना था छिपा लिया। कुछ नहीं जानता है इस तरह से आकर, ईमानदार की तरह, रास्तबाज की तरह, अच्छे इंसान की तरह, एक सच्चे शागिर्द की तरह खुदा के खादिम के सामने आकर, मैं कहाँ गया सर, मैं तो कहीं नहीं गया। दिखावा कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। आज का पहला सबक, दिखावा मत करो। बहुत से लोग जो आज सुन रहे हैं, ड्रामा करने वाले कितने लोग नहीं हैं। आपकी बातें, आपका चाल चलन, आपके काम, आपकी रूहानियत, आपकी पाकीज़गी, आपकी दुआएं, आपकी खिदमत, ये सब ढोंग ही है ना। मत्ती 23:28 में इसी तरह से तुम जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो, कपट और छल से भरे हुए हो। ऊपर से अच्छे हैं, बाहर से रास्तबाज हैं। ऊपर से देखने पर पाक है, ऊपर से अच्छे हैं, ऊपर से रास्तबाज हैं, लेकिन अंदर से रियाकारी से भरे हुए हैं। लेकिन अंदर हर तरह की रियाकारी और बुरे कामों से चलाए जाते हैं। है क्या कोई आज? कहां से आ रहे हो? कहीं नहीं गया। और मैं आपके साथ बहुत ज्यादा ईमानदार हूं, आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। यकीन जानिए, मैं कहीं नहीं गया, और उनके भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ढोंग रच रहा है, धोखा दे रहा है। आज कितने लोग ऐसे ढोंग रचने वाले नहीं हैं? अपने माँ और बाप के सामने अच्छी तरह से तुम ढोंग रचते हो। अपने शौहर के सामने, अपनी बीवी के सामने तुम कितने ढोंग रच रहे हो। दूसरे खादिमों के सामने और कलीसिया के सामने बहुत रूहानी बनने का तुम जो ढोंग रच रहे हो। उस दिन गेहजी एक ढोंग रच रहा था, रूहानी बनने का एक ढोंग रच रहा था। आज बहुत से मसीह भाई बहन, हम ढोंग रच रहे हैं, पाक नहीं है, पाक बनने का ढोंग रचते हैं। खराई से ना चलकर खराई से चलने का ढोंग रच रहे हैं। अंदर तमाम बुराई और रियाकारी की बातों को रखकर बाहर से बहुत अच्छी बातों को बता रहे हैं। ऐसे लोग खबरदार, आपके अंदर रहने वाला गुनाह एक दिन आपको खत्म कर देगा। आपके अंदर रहने वाले गुनाह आपको एक दिन अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उस इलाके में एक बड़ा दरख्त है, वो दरख्त बहुत बड़ा है, और उस गांव के लिए वही दरख्त, और उस गांव के लिए वही दरख्त उस गांव की पहचान बन गया है। और सैकड़ों सालों से रहने वाला वो दरख्त, जो बहुत ताकतवर दरख्त, सब यही सोचते थे। एक दिन बड़ी हवा आई, और हवा के चलने से वो पेड़ अचानक गिर गया, टूट गया, और ये खबर पूरे गांव में और पूरे शहर में मालूम हुई। अरे, हमने तो उसको बड़ा मजबूत और बहुत ही पुराना दरख्त समझे थे, वो गिर गया और टूट गया। उस तरह आकर सब लोग देखते हैं। फिर क्या हुआ जानते हैं? ऊपर से बहुत ज्यादा मजबूत और पुराना दरख्त दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया है। अंदर से पूरा खोखला है, और अंदर से पूरी तरह से दीमक और खोखले हो जाने की नौबत में, लेकिन ऊपर से ये बड़ा मजबूत दिखाई देता है।
बाहर से देखने पर बहुत रूहानी नजर आते हो, पाक नजर आते हो और भले दिखते हो, खरे नजर आते हो, अपनी बातों से इंसानों को धोखा देते हो, बहुत ही ढोंग रच रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारी बदकारी ने अंदर से तुम्हें पूरा खोखला कर दिया है और तुम अंदर से कमजोर हो गए हो। भीतर से गुनाह आपको खा रहा है, अंदर से रियाकारी और बदकारी आपके जिस्म को पूरी तरह खराब कर रही है। और क्या होने पर है जानते हैं? बहुत जल्दी आप खत्म होने पर हैं। जिन्होंने आपको देखकर बड़ी बातें की हैं, जिन्होंने आपको रूहानी कहा था, आज वही लोग और तुम्हारे गिरने के बाद देखकर ताज्जुब करें। ऊपर से बहुत अच्छे हो, बाहर से बहुत रास्तबाज हो, ऊपर से बहुत पाक हो और फिर देखने पर यह है तुम्हारी जिंदगी, अंदर देखने से ऐसी है तुम्हारी जिंदगी। उस तरह से कहने का दिन आने वाला है, इससे पहले मैं खुदा में तुमसे इल्तजा करता हूं, अपने इस ढोंगी जिंदगी से बाहर आओ, नहीं तो बहुत जल्दी तुम गिरने वाले हो और तुम्हारी जिंदगी सबको मालूम होने वाली। हमारे प्यारे अजीज खुदावंद खुदा, इस बताए गए तेरे कलाम को हर एक की जिंदगियों में उसको उगाकर एक काम आने वाले बर्तन की तरह पाक बनाकर और आपकी हम्द व ताज़ीम करने वाला और आपके गवाह बनकर पुरानी गंदी जिंदगी को छोड़कर अब से पाकीज़गी की जिंदगी में रहकर रास्तबाजी से, खराई से हर एक को जीने के लिए मदद की। हर एक के जिस्मों को, जान को और रूह को खुदा यीशु मसीह के खून से धोकर पाक कीजिए। इसी वक्त हर एक गुनाह की जिंदगी को, हर एक गुनाह के बंधनों को तोड़ दीजिए, हर एक को एक नई जिंदगी बख्श दीजिए मसीह यीशु के वसीले में। आमीन।